رب کائنات نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، فرشتے بولے اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وَطَّہَّرَکی، تمہیں پاک کیا، وَاصْطَفَاکی عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، سارے جہان کی عورتوں سے تمہیں پسند کر لیا۔ یہ حضرت مریم کی شان ہے کہ جب بیت المقدس میں ان کی والدہ نے انہیں چھوڑا، وہاں حضرت مریم کی پرورش ہونے لگی۔ پھر جب کام کے قابل ہوئی تو بیت المقدس کی صفائی کرنے لگی۔ پھر کیا ہوا، بڑی نیک تھی۔ ایک دن اللہ کا فرشتہ آیا، بشری لبادہ اوڑھ کر آیا، حضرت مریم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بشری لبادے میں اس لیے آیا کہ مریم خوف نہ کھا جائیں، مجھے ایک انسان بشر سمجھ کر کلام سے مانوس ہو جائیں۔ اس نے کلام کیا اور آپ نے فرمایا آنے والے میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، میرا خاندان میرا گھرانہ بڑا پاک ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پاک دامنی نہیں ہوتی چلانا چیخنا رولا کرنا، پاک دامنی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ لینا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنے اللہ پہ جو کام چھوڑا جائے اللہ اس کو احسن طریقے سے انجام دیتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انہوں نے کہا خاندان بھی پاک ہے، تو وہ کہنے لگا تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں، یعنی دم کروں گا پھونک ماروں گا تمہیں بیٹا ہوگا۔ تو فرمایا بیٹا کس طرح ہوگا، میں نے شادی نہیں کی، میرا خاوند کوئی نہیں ہے، گھرانہ بھی بڑا اچھا ہے، پاک دامن ہوں، کسی نے چھوا تک نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا یہ اللہ کی مرضی ہے، میری مرضی نہیں ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے۔ اس نے پھونک ماری جبریل امین نے، تو حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ حاملہ ہوئی تو پھر کمزور بھی ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ جب حاملہ ہوتی ہے عورت پھر وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انہی کے چچے کا ایک بیٹا تھا، یوسف نجار اس کا نام تھا۔ تو اس نے بھی جب دیکھا، اسے پتہ چل گیا کہ مریم حاملہ ہے، لیکن مریم کے تقوی، ان کی عبادت ریاضت کو دیکھ کر وہ بات نہیں کر سکتا تھا، نہیں کہہ سکتا تو بیمار ہے، چپ ہو جاتا کہ یہ تو ایک منٹ بھی یہاں سے غیر حاضر نہیں ہوتی، ہر وقت رب کے گھر کی صفائی کرتی ہے، یہ اس سے کیسے بات کروں گے تو حاملہ ہے؟ ایک دن کہنے لگا مریم اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کر لوں کہ بتاؤ کہ کھیتی بغیر پانی کے ہو سکتی ہے، کھیتی بغیر بیج کے ہو سکتی ہے، درخت بغیر پانی کے ہو سکتے ہیں، یہ تو بات نہیں ہو سکتی، نکاح کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی۔ حضرت مریم سمجھ گئی، فرمایا کھیتیاں پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، درخت اگانے والا بھی وہ ہے، اولاد دینے والا بھی وہ ہے، اس کے قانون ہیں اور اس کی قدرتیں ہیں، اس کے کمال ہیں۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو بھی بنایا، حوا کو بھی بنایا، یہ مالک کی قدرتیں ہیں۔ پھر وہ چپ ہو گیا، دل میں بات تھی وہ ختم ہو گئی کہ اللہ ہی جو چاہے کر سکتا ہے، اعتراض کسی کا کیا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کیا ہوتا ہے، درد ذہ ہوتا ہے، ایک کھجور کا درخت ہے، اس درخت کے نیچے آئی، درد محسوس ہونے لگا، بیٹے کی ولادت ہوئی، خشک درخت تھا، پانی نہیں تھا، نہر خشک ہو گئی تھی۔ عرض کرتی ہیں اللہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بیٹا تو نے دیا، جسم میں دودھ نہیں ہے، کیا کھاؤں کیا پیوں؟ آواز آئی وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، فرمایا جو خشک درخت ہے کھجور کا، اس کی جڑ پکڑ کر ہلا تو پکی ہوئی کھجوریں تیرے اوپر گرائے گا۔
وہ جب آپ نے جڑ ہلائی تو وہ خشک جو درخت تھا آنت کی برکت سے سر سبز ہو گیا، پکی ہوئی کھجوریں گر گئی۔ جب کھجوریں اٹھا کر کھائی اور ادھر پانی کا چشمہ بھی میٹھا، بعض نے کہا کہ جبریل امین نے ایڑی ماری، پانی ادھر سے نکل آتا ہے، وہ پانی بھی آپ نوش کرتے ہیں، کھجوریں بھی کھاتے ہیں۔ تو انڈیا میں ایک ڈاکٹر تھا، بڑی اس نے سرچ کی ہے، تحقیق کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میری جو تحقیق ہے کہ عورت جب حاملہ ہو کھجوریں اگر کھلائی جائیں ان میں آئرن زیادہ ہوتا ہے، بچہ بھی صحت مند ہوتا ہے، ماں کی طاقت بھی بحال رہتی ہے۔ تو علماء نے فرمایا تیری تحقیق تو آج کی ہے، میرے محمد سے جو قبل عیسیٰ گزرے ہیں ان کی ماں نے کھجوریں کھائی تھی، تو رب نے قرآن میں حکم بھی یہی دیا تھا۔ وہ تیری تحقیق بعد ہے، ہمارے دین میں ہر تحقیق پہلے موجود ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر وہی لوگ بیان کرتے ہیں، ایک بندہ تحقیق کرنے کے لیے گیا کہ جو انگریز ہیں، گورے ہیں، یہ کیوں ذہین ہوتے ہیں، آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا ذہن، ان کی یہ صلاحیتیں بڑی تیز ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ تحقیق کرتے ہوئے جب برطانیہ میں گیا، اس نے کیا دیکھا، ایک عورت حاملہ ہے، بیمار ہے، اور پورا دن اس کے ہاتھ میں ایک کاپی رہتی ہے، اس پر وہ ریاضی کے سوال حل کرتی رہتی ہے، اور جب وہ ریاضی کے سوال حل کرتے ہوئے اس نے دیکھا، اس نے کہا خاتون یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی میں حاملہ ہوں، پیٹ کے اندر بچہ ہے، اور یہ دن بھر میں سوال حل کرتی رہتی ہوں ریاضی کے کہ یہ آنے والا بچہ ذہین ہو جائے تاکہ اس پر کچھ اثر پڑے، یہ ذہین ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء نے یہاں تک فرمایا پیٹ کے اندر اگر اولاد ہے، بچی یا بچہ امید ہے، تو ماں باپ کو ایک لڑنا بھی نہیں چاہیے، ایک دوسرے کو گالیاں بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس بچے پر اثر پڑتا ہے۔ تو غوث جلی میرے غوث اعظم کی والدہ جب بیٹا پیٹ میں تھا رب کا قرآن پڑھا کرتی تھی، روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، جب بچہ پیدا ہوا پھر بھی قرآن پڑھ کر اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب بیٹے کو مدرسے میں چھوڑا گیا تو بیٹا 15 پاروں کا حافظ تھا، جب سورہ فاتحہ سے قاری صاحب پڑھانے لگے بچہ نہیں پڑھ رہا، اتنے میں وہ کہنے لگے یہ معاملہ کیا ہے؟ 16ویں پارے سے جب شروع کروایا بچے نے پڑھا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میری ماں 15 پاروں کے حافظہ تھی، روزانہ رب کا قرآن پڑھا کرتی تھی، پیٹ میں بھی سنتا تھا، پھر پڑھ کر دودھ پلایا کرتی تھی، اس قرآن کا اثر ہے کہ میں حافظ بن گیا ہوں۔ دیکھیے بچہ چھوٹا ہو تو ڈاکٹر ذات بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز استعمال نہیں کرنی، دودھ کے ذریعے اثر ہوگا، بچے کے پیٹ میں درد ہوگی، اگر اس دال کا اثر ہو سکتا ہے تو اللہ کے قرآن کا اثر کوئی نہیں، اور رب کے قرآن کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے، ماں وہ پانی بھی پیتی ہے اور کھجوریں بھی کھا رہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی شان والی، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے لال کی جلوہ گری کا وقت آیا تو مجھے یہ نہیں حکم ہوا کہ کوئی کھجور کا درخت ہلا یا یہاں ایڑی مار پانی نکل آئے، فرماتی ہیں نانا شربت کا پیالہ دیکھا، آیا کہاں سے؟ جنت سے آیا، فرشتے لے کر آئے، وہ تو مقتدی نبی ہے جس کی ماں کو حکم ہے کہ کھجور کے درخت کو ہلا، یہ امام نبی کی ماں ہے، میرے نبی کل نبیوں کے امام ہیں، ان کی ماں ہے، شربت کا پیالہ سامنے ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور کہا جا رہا ہے کہ ماں حضرت آمنہ یہ شربت کا پیالہ نوش کر لیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ برف سے ٹھنڈا تھا اور دودھ سے سفید تھا، فرمایا شہد سے میٹھا تھا، وہ میں نے نوش کر لیا۔ تو اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو لوگ حضرت مریم سے کہنے لگے مریم تیرا خاندان بھی بڑا سونا ہے، اچھے لوگ گزرے ہیں، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہ یہ لوگ تو آن و تشنیع کر رہے ہیں، اعتراض، آواز آئی مریم فکر نہ کر، فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کر، بچہ خود بولے گا، کلام کرے گا، تو ذرا چپ کا روزہ رکھ لے۔ حضرت مریم نے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ جب لوگوں نے سوال کیا
اشارہ کیا اس بچے سے پوچھو۔ کہنے لگے بچے سے کیا پوچھیں، یہ تو چند گھنٹوں کا بچہ ہے یا چند دنوں کا ہے، پنگوڑے میں ہے، اس سے بات کیا کریں؟ فرمایا بات کر کے دیکھو۔ جب بات کرنے لگے بچے سے تو بچے نے فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور تم نے عیسائیوں کل کہنا یہ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن میں کہتا ہوں انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے۔ دیکھیے نبی جو ہوتا ہے وہ پنگوڑے میں بھی نبی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے، نہ روز ازل سے رومی فرماتے ہیں نبی ہے، لیکن اعلان اپنے مخصوص وقت میں کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو میرے نبی کے غلاموں، آپ بچپن میں پنگوڑے کے اندر کلام فرما رہے ہیں، جب آپ نے کلام کیا تو میرے نبی کی شان کیا ہے؟ سرکار نے کلام ہی نہیں کیا بلکہ دنیا میں جب جلوہ گری ہوئی، اللہ اکبر، میرے محمد نے سر سجدے میں رکھا، دعا کی ربی حب لی امتی، ربی سلمی امتی، اس امت کے لیے میرے نبی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کے غلاموں، سجدے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے کہ وضو بھی کیا ہو، اگر وضو نہ ہو تو سجدہ نہیں ہوتا۔ تو گویا میرے محمد کا پہلے وضو تھا، اور پھر زمین پر پہلے 5 جگہوں پر نماز پڑھی جاتی تھی۔ نبی اپنی امتیوں کے لیے لکیریں کھینچتے تھے، زمین کے مخصوص ٹکڑے تھے جس جگہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ لیکن واہ میرے محمد تیری عظمت کا سلام، سرکار جب دنیا میں آئے، میرے نبی نے قدم رکھا تو آتا ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے دنیا کو، اس پوری کائنات کی مٹی کو صاف بھی کر دیا، مسجد بھی بنا دیا، جب جہاں چاہو نماز پڑھ لو، فرمایا تمہاری نماز ہو جائے گی۔